بعد احترام مزید بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس آیت مبارکہ میں میرے آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور درس کی بات بیان فرما رہے ہیں۔ عزیزو، دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک مٹتی ہے، پانی پیتے ہیں، پیاس بجھتی ہے، گرمی کے لیے گرمی کا لباس پہنتے ہیں تو گرمی سے محفوظ رہتے ہیں، سردی کے لیے سردی کا لباس پہنتے ہیں تو سردی سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ دنیا کی زندگی پر لطف ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور آخرت کی زندگی بھلی بن جائے، نفع مند بن جائے، کامیابی والی بن جائے، سرخروئی والی بن جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کی ذات اس دھرتی کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کی زندگی کا سکون کہاں ہے۔ میں اور آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں، ہم اپنے ملک کے قوانین جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ روڈ کے اوپر ہم نے چلنا ہے تو کس سمت سے جانا ہے، کس سمت سے آنا ہے۔ اگر عرب کا آدمی جو وہاں عرب کے اندر گاڑی چلاتا ہو وہ ہمارے ملک میں آ جائے تو وہ یہاں کہے گا کہ جس سمت سے ہمارے ملک میں چلتے ہیں میں اسی سمت سے چلوں، اور جس سمت سے ہم واپس آتے ہیں اسی سمت سے واپس آؤں، تو وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، ساتھ گاڑی کا بھی نقصان کرے گا۔ اس لیے کہ ان کے ہاں چلنے کا راستہ دائیں طرف، آنے کا راستہ بائیں طرف، اور ہمارے ہاں الٹ ہے، چلنے کا راستہ بائیں طرف ہے، آنے کا راستہ دائیں طرف ہے۔ ان کے ہاں گاڑی کا سٹیئرنگ بھی دوسری طرف ہے، ہمارے ہاں دوسری طرف ہے۔ ان کے ہاں اشاروں کی نوعیت بھی دوسری طرف، ہمارے ہاں اشاروں کی نوعیت بھی دوسری طرف۔ تو میرے عزیز دوستو، ہر ایک اپنے اپنے علاقے کی، اپنے اپنے ملک کے قوانین کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ کی ذات نے دنیا میں انسانوں کو بھیج کر ان کی زندگی کو پرلطف بنانے کے بھی اسباب خود بیان کیے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسانیت کی زندگی کا سکون کہاں ہے۔ ہر آدمی دنیا میں پریشان، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی پریشان، اور جس کی ہو گئی وہ بھی پریشان، شادی کے بعد جس کے بچے پیدا نہ ہوئے وہ بھی پریشان، اور جس کے بچے پیدا ہو گئے وہ بھی پریشان، اور پھر زندگی کے اندر جس کی نوکری نہ لگی وہ بھی پریشان، اور جس کے نوکری مل گئی اس کے لیے بھی پریشانیاں، جس کو روزگار مل گیا وہ بھی پریشان، نہ ملا وہ بھی پریشان۔ تو یہ پریشانی ایسی چیز پڑی ہمارے پیچھے کہ جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ آخر اس پریشانی سے نجات کا ذریعہ اور سبب کیا ہے، بچ نکلنے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو آدمی، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، اس نے بھلے کام کیے، ایمان کو مضبوط کیا، اعمال بھلے کیے، نیکی والے کیے، اچھے اعمال کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اسے پرسکون زندگی دوں گا۔ اور عربی گرامر کے اعتبار سے یہ بات اللہ تعالیٰ کی 3 دفعہ بنتی ہے۔ جیسے میں کہوں میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں آؤں گا، آپ کہیں میں جا رہا ہوں، جا رہا ہوں، جا رہا ہوں، میں نے کر دیا، کر دیا، کر دیا، تو کوئی شک رہتا ہے؟ کوئی شک باقی نہیں رہتا۔
اللہ کی ذات فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، لام تاکید کا لائے، نون تاکید کا لائے، حیاتن کے ساتھ آگے صفت بیان کی، حیاتن طیبہ، زندگی دوں گا پاکیزہ۔ تو اللہ کی ذات اپنے سچے کلام کے اندر پختہ کلام بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی بات میں ذرہ برابر شک نہیں، اللہ کے کلام میں شک نہیں، اللہ کے کر سکنے میں شک نہیں، اللہ کے قادر ہونے میں شک نہیں، اللہ کے پاس اسباب اور ذرائع کے موجود ہونے میں شک نہیں، سب خزانے اللہ کے پاس، کسی خزانے کی کمی کا شک نہیں، ساری طاقتیں اللہ کے پاس، کسی طاقت کے نہ ہونے کا شک نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی ذات یہ پختگی کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں میں کیا کروں گا؟ پاکیزہ زندگی دوں گا، پرسکون زندگی دوں گا۔ کس خوش قسمت کو ملے گی؟ فرمایا اس خوش قسمت کو ملے گی من عمل صالحا من ذکر او انثی، اس کا تعلق مرد کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عورت کے ساتھ ہو، وہ پاکستان کا ہو، وہ ہندوستان کا ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ کہیں کا بھی ہو، میں اس مسلمان مومن جو میرے پر ایمان لایا، بھلے کام کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا۔ شرط دو کام، ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط اور عمل بھلا، عمل اچھا، دیکھنا حلال کا، بولنا حلال کا، سوچنا حلال کا، چلنا حلال کا، کمانا حلال کا، کھانا حلال کا، لانا حلال کا، سب کچھ حلال کا، تو پھر زندگی پاکیزہ، پھر زندگی پر لطف۔ یاد رکھیے جتنی قومیں آج سے پہلے ہلاک ہوئیں، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ غریب تھیں۔ جتنی قومیں آج سے پہلے تباہ ہوئیں، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ جتنی قومیں آج سے پہلے غرق ہوئیں، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ انجینئر نہیں تھے، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کے پاس وکالت کے عمدہ قسم کے قوانین اور لا نہیں تھے، کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کا نظم بیکار تھا، ان کے جناب سوسائٹیاں خراب تھیں، ان کے رہن سہن خراب تھے، ان کی صحت کے آلات اور اسباب بیکار تھے، کہیں نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جس بات کو ہیڈنگ کے ساتھ، یا یوں کہیے جس بات کو سب کے بیان کرنے کے بعد ایک جملہ بیان کیا، وہ سب کا ایک ہی قصور تھا، وہ میرا بھی قصور، وہ آپ کا بھی قصور، آج کے ہر بندے کا قصور، اور اللہ کی ذات نے پہلی قوموں کا بھی یہ قصور بیان کیا۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو پکڑا تھا ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ طاقتور وہ تھی، طاقتور، پیسہ ان کے پاس بھی تھا، صنعتیں ان کے پاس بھی تھیں، کاریگریاں ان کے پاس بھی تھیں۔ آج ہمارے پاس جدید مشینریاں ہیں، ان کے پاس اس دور کے اندر پہاڑوں کو تراش کے اتنے عمدہ بہترین مکان جناب، جس میں ہوا کا بھی نظام ہے، آنے جانے کے راستے بھی ہیں، وہاں پر سیکورٹی کا بھی انتظام ہے، اندر بیٹھنے کے، چھپ جانے کے، غائب ہونے کے بھی انتظام ہے، سارا کوئی انتظام موجود ہے، پتھروں کو تراش کے۔ آج جدید مشینری کے ذریعے سے پتھر کاٹے جا رہے ہیں، اس وقت انہوں نے کاٹے تھے، کس طریقے سے کاٹے تھے، اس وقت انہوں نے بنائے تھے، کس طریقے سے بنائے تھے، کئی منزلیں بنائی، کئی منزلیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے باوجود بھی وہ غرق ہو گئے، مال و متاع کے باوجود غرق ہو گئے۔ قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا، قارون خزانے کے ہوتے ہوئے بھی غرق ہو گیا، خزانے کے ہوتے ہوئے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، جس کے خزانے کی کنجیاں بھی ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب قوم کے سامنے آیا تو کہنے والے نے کہا، جو اللہ سے محبت کرنے والا تھا، فرمانے لگا اس کی باتوں سے، اس کے دیکھنے سے خوشی نہ کرو، اللہ کی ذات پسند نہیں کرتے ایسے اترانے والوں کو۔
لیکن جن کے پاس علم نہ تھا، جو مال و متاع کے پجاری تھے، وہ تو یوں کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون فخرج علی قومی فی زینتی، جب اپنی زینت کے ساتھ قوم کے سامنے آیا، زینت کے ساتھ لباس پہن کر، سواریوں پہ بیٹھ کر، تاج پوش بن کر، تو جو دنیا کو چاہنے والے تھے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ میسر آ جاتا۔ خزانہ تو ملا تھا قارون کو، لیکن خزانے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، خزانے کے ساتھ زمین میں دھسایا، جب سے دھسا تھا آج تک دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے، آج تک دھستا جا رہا ہے۔ تو خزانہ تو تھا، مال و متاع تو تھا، اس کے باوجود بھی کس چیز نے، کون سی ایسی چیز آخر اس کے پاس نہ تھی جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا؟ مال و متاع تو اس کے پاس تھا، خزانے کی کمی نہیں تھی۔ اتنا خزانہ کہ دیکھنے والے للچانے لگے، اس قدر خزانہ۔ اور پھر ایسا نہیں کیا کہ اللہ کی ذات نے خزانہ اس سے لے لیا ہو، چھڑوا لیا ہو، ہٹا لیا ہو، غریب کر کے مارا ہو، یا اللہ کی ذات نے بیماریاں ڈال دی ہو، بیمار کر کے مارا ہو، یا اللہ کی ذات نے اسے بے عزت کر کے مارا ہو، ہاں جی، یا اللہ کی ذات نے ملک بدر کر کے کسی غار میں پھنسا کے مارا ہو۔ اللہ کی ذات نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ نے زمین میں دھسایا اور سارے خزانے سمیت دھسایا، اور آج تک دھستا جا رہا۔ تو آخر کون سی ایسی چیز ہے جو میرے عزیز دوستو میرے آپ کے پاس نہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں، یہ دکھ آ رہے ہیں، پریشانی چھوڑ نہیں رہی؟ جو ان کے پاس مال و متاع کے اعتبار سے تو مال بھی بہت تھا، لیکن پھر بھی کام نہ آیا۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ گناہ تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جس کی بدولت مسائل آئے، اور آج میری آپ کی بھی زندگی جو پریشانی کے ساتھ ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے، وہ گناہوں کی دلدل کی وجہ سے ہے۔ اور بہت سے گناہ اب تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں بھی سمجھتے، حالانکہ وہ گناہ ہیں، اور ہم انہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی کثرت سے میری آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، اور میں اور آپ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، گناہ میری آپ کی زندگی کو ایسے خراب کرتا ہے، جیسے میں مثال دوں کہ دہی ہے نا، دہی، تھوڑا سا دہی دودھ کے اندر ڈال دو تو دودھ پھٹ جاتا ہے، یعنی دودھ نہیں رہتا، وہ تھوڑا سا دہی بھی اس دودھ کو دہی بنا دیتا ہے۔ تو حالانکہ دہی کتنا ڈالا جاتا ہے؟ تھوڑا سا، دودھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا دہی اس دودھ کو دودھ نہیں رہنے دیتا، سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ سرکہ، تھوڑا سا سرکہ شہد میں ڈال دو تو شہد خراب، تھوڑا سا لیمو دودھ کے اندر ڈال دو تو دودھ خراب، دودھ نہیں رہے گا۔ اب دودھ نے دوسری شکل بدل لی۔ تو میری آپ کی زندگی میں تھوڑا سا گناہ میری آپ کی زندگی کا، خواہ وہ آنکھ کا ہو، خواہ وہ زبان کا ہو، وہ کان کا ہو، وہ دل و دماغ کا ہو، وہ آپس کے معاملات کا ہو، حقوق العباد کا ہو، حقوق اللہ کا ہو، گناہ اللہ کی نافرمانی ہو، وہ میری آپ کی زندگی کے سکون کو بے سکون کر دے گا، چاہے مجھے سمجھ آئے، چاہے مجھے سمجھ نہ آئے، چاہے میں اس کی طرف توجہ دوں، چاہے اس کی طرف توجہ نہ دوں۔ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کی کہ اسباب کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، ہمارے عروج کے زمانے کے لوگ صحابہ کرام ہیں، ان کے پاس تعلیم وہ نہ تھی جو آج میرے آپ کے پاس ہے، ان کے پاس رہن سہن کے اسباب وہ نہ تھے جو آج میرے آپ کے پاس ہے، کھانے پینے کی چیزیں وہ نہ تھیں جو میرے آپ کے پاس ہیں، لکھائی کی وہ چیزیں نہ تھیں جو میرے آپ کے پاس ہیں، چلنے کی سواریاں عمدہ ان کے پاس نہ تھیں جو میرے آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ غالب تھے، وہ سکون میں تھے، وہ پرسکون تھے، وہ تھوڑے تھے۔ میں اور آپ آج بہت ہیں، اس کے باوجود ہم کم ہیں، ہماری پریشانیاں جاتی نہیں، مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں،
اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ میری آپ کی زندگی خواہشات کی پجاریت پہ چل رہی. میں اور آپ گناہوں کے دلدادہ ہیں، وہ گناہوں سے بچنے والے تھے. وہ ایک ایک نیک عمل کو ایسے کرتے تھے جیسے اللہ کے محبوب نے فرمایا زندگی بھر کا بنا لیا. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ جس میں تیرے سرہانے کے ساتھ وصیت نہ لکھی ہوئی ہو، تیرے سرہانے کے ساتھ وصیت نہ لکھی ہوئی ہو کہ تو اپنی وصیت لکھ کے رکھے. میں نے فلاں کا اتنا قرضہ دینا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ یہ معاملات کر رکھے ہیں، میں نے جو ہے فلاں کے ساتھ یہ بات کر رکھی ہے، میری فلاں چیز ہے، یہ فلانے کو دینی ہے، فلاں چیز فلاں کو دینی ہے. وصیت نامہ زندگی گزار دی، ہمیشہ اپنے لیے وصیت اپنے سرہانے کے ساتھ رکھی ہوتی تھی، زندگی گزار دی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمن بھیج رہے ہیں اور حضرت معاذ سواری پہ سوار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چل رہے ہیں. حضرت معاذ نوجوان تھے. کہا یا رسول اللہ آپ سواری پہ سوار ہوں، میں پیدل چلتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں معاذ میں آپ کو چھوڑنے جا رہا ہوں، آپ سواری پہ بیٹھیں. حضور پیدل چلتے ہیں، معاذ سواری پہ سوار ہیں. حضرت معاذ کے اندر 4 خصوصیتیں ہیں جو انصار صحابہ کے اندر باقی میں کم تھیں، ان میں زیادہ تھیں. ایک تو یہ انصار صحابہ میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، انصار صحابہ میں سب سے زیادہ عالم تھے، انصار صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر تھے، انصار صحابہ میں سے سب سے زیادہ سخی تھے. تو 4 بڑی بڑی خصوصیات. اور اللہ کے محبوب یمن بھیج رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں. سفر پہ چھوڑتے ہوئے مہربان والد اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، آدھا گھنٹہ بٹھاتا ہے، بیٹے وہاں جا رہے ہو، یہ پیش آئے گا، یہ پیش آئے گا، یہ پیش آئے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، سمجھ کے چلنا. حضور چل رہے ہیں، ماں سواری پہ ہے. اللہ کے محبوب جاتے جاتے سفر کے اندر معاذ کو سمجھا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں. اور ساتھ ایک نصیحت کی اور بڑی عجیب بات کی. کہنے لگے معاذ شاید تو واپس آئے اور میرے سے ملاقات نہ ہو پائے. معاذ شاید تو واپس آئے اور تیری میری ملاقات نہ ہو اور میں اللہ کے ہاں پہنچ جاؤں. تیری میری یہ آخری ملاقات. ایک تو آدمی سفر پہ جا رہا ہو اور ویسے بھی جدائی غم ہے. اللہ کے محبوب کی جدائی صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. اور پھر جب یہ بات آئی کہ معاذ شاید ملاقات بھی نہ ہو، یہ تو امید ہوتی ہے نا ابھی چلے، ابھی تشکیل ہے، 6 مہینے بعد ہوگا، سال بعد ہوگا، جو ذمہ کام لگایا وہ کام ہو جائے گا، پھر آ جاؤں گا، چلتے چلتے واپس آ جاؤں گا، ملاقات ہو جائے گی، حضور سے بتائیں گے، سارے احوال بتائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے خود ہی آگے کہہ دیا، اگلی بات بھی خود کہہ دی کہ معاذ شاید میری اور تیری ملاقات نہ ہو، دوبارہ ملنا نہ ہو، تو معاذ تو پھر میری قبر پہ آنا، میرے قبر پہ آئے گا، میں نہیں ملوں گا. حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور ظاہر بات ہے کہ اس قدر محبوب جیسی ہستی سے جدائیگی، پہلے غم زدہ، غمی کا سبب، اور پھر اگلی یہ بات کہ ملاقات بھی آخری کی طرف خود ہی اپنی زبان سے اشارہ بھی دے دیا. اب اس قدر جدائی کے دوبارہ جب اپنی زبان سے کہہ دیا تو لگتا یہی ہے کہ واپسی ملاقات بھی نہیں ہے. اب یہ تو بچھڑنا، ہمیشہ کا بچھڑنا ہو گیا، یہ تو آخری ملاقات بن گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا معاذ تقوی اختیار کرنا، جہاں کہیں بھی ہونا، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا میرے ساتھ ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، میری آپ کی زندگی کے لیے یہ بڑی تسلی کی چیز ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرنا، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا میرے ساتھ ہوگا. میرا ساتھ تقوی کے لیے، میرا ساتھ جس کو چاہیے، خواہ وہ جہاں کہیں ہو، وہ جہاں کا ہو، وہ جدھر کا ہو، وہ جیسا ہو، وہ میرے ساتھ ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے گناہ کے چھوڑنے کا، گناہ کے چھوڑنے کا. میں اور آپ کہتے ہیں ہم تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہماری زندگی میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اس قدر رچے بسے ہیں جسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. ہمارے ہاں نئی دکان
کا افتتاح کیا جاتا ہے, اوپننگ کی جاتی ہے. اوپننگ والے دن ڈھول بجایا جاتا ہے. کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا, حالانکہ ڈھول بجانا, ڈھول کا سننا سارا کچھ گناہ. اوپننگ والے دن, پہلے دن, افتتاح کے دن جناب ڈھول والا کھڑا ہے, گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے, آج جناب پہلا دن ہے, آج سیل لگائی ہے, آج یہ ڈھول والا بیٹھا ہے یہاں پر, یہ بجاتا رہے گا. معاشرے میں لینے والا بھی اس دکان سے لے رہا, بیچنے والا بھی بیچ رہا, لگانے والا بھی لگا رہا, کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا. حالانکہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ ہے, واضح گناہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے شاگرد حضرت نافع کے ساتھ تھے. راستے کے اندر بانسری کی آواز آئی, بانسری کی, تو کانوں کے اندر انگلی ڈالی, سواری کو تیز کر دیا, جلدی سے نکلے. ساتھی پھر حضرت نافع سے پوچھا کہ نافع ذرا بتائیے بانسری کی آواز اب تو نہیں آ رہی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اب نہیں آ رہی. کہا ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا تو وہاں پر بھی بانسری کی ایسی آواز آئی, حضور نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی اور جلدی سے نکلے بانسری کی آواز سے. اب اللہ کے محبوب تو بانسری سے کی آواز سے بھی نکل رہے ہیں, اور بانسری میں, اور آپ نے بزرگوں نے تو پہلے کی دیکھی سنی ہوگی, بڑی عمر کے لوگ جو بیٹھے ہیں, تو بانسری کی آواز میں تو اتنی کشش نہیں ہوتی جتنی کہ آج کے ڈھول اور جھنجھناہٹ میں اور جناب آج کی موسیقیوں کے اندر ہے. ہاں جی, آج کی تو دلہن اپنی جو ہے نا شادی بازار اپنے نکاح کے اوپر ناچتی ہے کھڑے ہو کر. کس قدر اس نیکی کے اندر گناہ آ گیا. اب اس میں بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی, میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ عزیزو, معاشرے میں اتنے گناہ ہیں جو کیے جا رہے ہیں اور ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, اس لیے کہ معاشرے نے ان کو قبول کر لیا. معاشرے نے ان کو قبول کر لیا. ماموں زاد بہن کو دیکھنا ایسا حرام جیسے اجنبی عورت کو دیکھنا حرام. چچا زاد بہن کو دیکھنا ایسے حرام جیسے اجنبی عورت کو دیکھنا حرام. خالہ زاد بہن کو دیکھنا ایسے حرام جیسے اجنبی عورت کو دیکھنا حرام. ہمارے یہاں کوئی حرام ہی نہیں سمجھتا. یہ تو کزن ہے, یہ تو کزن ہے, کزن کے ساتھ جا رہی ہے, کزن کے ساتھ آ رہی ہے, ملازم کے ساتھ بیٹھی ہے, ملازم کے ساتھ جا رہی ہے. ہاں جی, اپنے جو ہے کلیگ کے ساتھ جا رہی ہے, کلیگ کے ساتھ بیٹھی ہے. باہر سے پردہ کر کے آئیں گی, دفتر میں بیٹھیں گی, نقاب ہٹ جائے گا, پردہ ہٹ جائے گا, برقع نکال دیا, اب تو میں اپنے آفس میں آ گئی ہوں, اب تو میں اپنے دفتر میں آ گئی ہوں. اب اس کے اندر جتنے افراد پھر رہے ہیں یہ سارے میرے کلیگ ہیں, میرے دفتر کے لوگ ہیں, ان کے لیے دیکھنا دکھانا حلال ہو گیا. کہاں حلال ہے؟ تو معاشرے میں اس قدر گناہ ہے جن کو میں اور آپ گناہ سمجھتے نہیں ہیں. میں اور آپ اے روز سنتے رہتے ہیں کہ کنگھی والے بال 12,000 روپے کلو, 8,000 روپے کلو, 400 روپے کلو, اتنے روپے پاؤ, فلاں روپے کاؤ. ہر آدمی بیچ رہا ہے, ہر آدمی خرید رہا ہے, جبکہ انسانی جسم کے عضو کو بیچنا, خریدنا, اس سے نفع حاصل کرنا حرام ہے. ہم لے رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا. کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ کا کام ہے. یہ خریداری گناہ, یہ بیچنا گناہ. انسانی جسم کے عضو کو بیچنا حرام. جیسے شراب کا بیچنا خریدنا حرام, اسے ہم حرام سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہ معاشرہ اس کو حرام سمجھتا ہے. اس کو ہم حرام نہیں سمجھتے اس لیے کہ معاشرہ حرام نہیں سمجھتا. تو دین معاشرے کا نام تو نہیں ہے. دین تو اللہ کے محبوب کا اور سچی کتاب کے اندر آنے والی تعلیم کا نام ہے. جس چیز کو معاشرے نے قبول کر لیا, میں نے آپ نے قبول کر لیا. جس کو معاشرے نے قبول نہ کیا, میں نے آپ نے بھی قبول نہ کیا. تو میرے عزیز دوستو, میں عرض کر رہا ہوں, میری آپ کی زندگی کا سکون اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو 2 کام کرنے پڑیں گے, زندگی پر سکون ہو جائے گی. اور نام معاشرے کا میرے آپ کا نام ہے. میں اور آپ ہی معاشرے کے فرد ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات پر پختہ ایمان, اور دوسرا یہ کہ ہر عمل میں دیکھنا میرے محبوب نے اس کو کیسا کیا, میں نے ویسا کرنا ہے. ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا, ہر سنت کو اپنانا. اس کے کرنے سے اللہ کی ذات زندگی آسان فرما دیں گے. اللہ سچی کتاب کے اندر کہتے ہیں, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, پاکیزہ زندگی دوں گا, پرسکون زندگی دوں گا. ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسی نہ تھی کہ جناب وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے, بہت زیادہ تعلقات تھے, بہت زیادہ مالدار تھے,
بہت زیادہ ان کے پاس تعلیم تھی، بہت زیادہ ان کے پاس صنعتیں تھیں، بہت زیادہ ان کا جو ہے نا ہولڈ تھا، فوجیں تھیں، اس لیے وہ عزتوں تھے. ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم اس لیے ناکام ہیں. نہیں، ان کی زندگی میں ایک ایک عمل تھا، ایک ایک عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ان کی زندگی میں رچا بسا ہوا تھا.